اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض وہ ایک دوسرے میں سے ہیں یامرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں وینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں نسوا اللہ وہ اللہ کو بھول گئے فنسیہم تو اللہ نے ان کو بھلا دیا ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق وہی نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے والکفار اور کافروں سے نار جہنم جہنم کی آگ کا خالدین فیہا کہ جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے ہی حسبهم وہی ان کو کافی ہے ولعنهم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے اوپر ٹھہر جانے والا عذاب ہے كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جیسا کہ وہ کہ جو تم سے پہلے تھے كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً قوت کے اندر تم سے زیادہ تھے وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور مال اور اولاد کی بھی کثرت رکھتے تھے فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ پس انہوں نے نفع اٹھایا اپنے حصے سے فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ تم نے بھی نفع اٹھایا اپنے حصے کا كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ جیسا کہ تم سے پہلوں نے اپنے حصے کا نفع اٹھایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اور تم بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلے تھے
اولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ان کے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان کی کہ جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات اور الٹ جانے والی بستیاں، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ محترم احباب، گزشتہ بہت ساری آیات مبارکہ سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے منافقین کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ ایمان والو، تمہارے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے سگے ہیں۔ ان کی روش کیا ہے کہ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ بندہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، لیکن ان کی روش الٹی ہے، یہ برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اور نیکیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، مراد ہے بخل سے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، مال دینے کا وقت آئے تو ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ لفظی معنی جو ہے کہ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ کو یاد نہیں رہا، کیونکہ بھول گیا تھا اس معنی میں آتا ہے نا کہ یاد نہیں رہا، تو یہ تو سیدھا سیدھا کفر بن جاتا ہے۔ تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لفظی مفہوم مراد نہیں ہوتا بلکہ استعارہ کا مفہوم مراد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، مراد ہے کہ اپنی رحمت کی نظر ان پہ کرنا چھوڑ دی، ان کو اپنی رحمتوں کے لیے بھلا دیا، فراموش کر دیا کہ ان کو رحمتیں اللہ کی ملنے والی نہیں ہیں۔ تو بعض اوقات قرآن حکیم کی آیات مبارکہ ان کا معنی کرتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لغوی مفہوم ہی مراد ہو، بلکہ بعض اوقات کچھ استعارے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے آواز دی جائے جمعہ کے دن، یعنی اذان ہو جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب یہاں پر لفظ آ گیا دوڑو،
تو اگر لغوی معنی ہی لغوی مفہوم ہی لینا ہے تو قرآن کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے پھر فرض، تو پھر مسجدوں کے اندر دوڑ کر آنا فرض ہو جائے گا کہ بندہ پیدل آرام سے چل کے نہیں آ سکتا بلکہ دوڑ کے ہی آئے، پھر تو یہ فرض ہو جائے گا۔ سواری پہ بھی نہیں آ سکتا، دوڑ کے ہی آئے، کیونکہ لغوی معنی تو یہ ہے۔ تو یہاں پر لغوی مفہوم نہیں لگے گے بلکہ یہ استعارہ ہوگا کہ جلدی پہنچو مسجدوں میں، مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف جلد از جلد پہنچو، یہ مراد ہوگی۔ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو اپنی ایک زوجہ مطہرہ غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے اور غسل کرنے لگے تو جبریل امین آ گئے کہ آقا آپ نے تو بڑی جلدی ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتوں کی جماعت نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے تھے، غزوہ بدر کے موقع پر بھی فرشتوں سے اللہ نے مدد فرمائی تھی۔ تو جبریل امین نے آ کے عرض کیا کہ آقا ہم فرشتوں کی فوج نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے بڑی جلدی کر دی کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا اللہ رب العزت کا کوئی اور کسی اور محاذ کا حکم ہے؟ معلوم ہوا کہ عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی ہتھیار اتارتے ہی نہ، اور پھر پوچھنے کی بھی نوبت نہ آتی کہ کیا اللہ کا کوئی اور حکم ہے، کسی اور محاذ پہ جانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، تو جبریل امین نے کہا کہ ہاں جی، آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق کے دوران یہ بنو قریظہ کے یہود نے بڑی بدبختی کی اور انہوں نے ایسی سازش کی کہ اگر اس سازش میں یہ کامیاب ہو جاتے تو یہ مسلمانوں کی تو تکہ بوٹی کرنے کے درپے تھے، تو انہوں نے بہت بڑی بدبختی کی تھی۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کا محاصرہ کیا جائے اور ان سے جنگ کی جائے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آواز دی کہ بھائی جلدی نکلو، بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے، عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کرنی ہے، عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنی جلدی ہو سکا ان سے تیزی سے نکلے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار چکے ہوئے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں سے بھی کئی ہتھیار اتار چکے ہوں گے، اور کئیوں تک یہ خبر پہنچتے پہنچتے بھی وقت لگا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر کے سامنے آواز دی ہے، جو دور دراز کے موجود ہیں صحابہ کرام جن کے گھر دور ہیں ان تک تو اطلاع پہنچنے میں بھی وقت لگا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنے طور پر جتنا جلدی ہو سکا وہ کیا۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابھی نہیں نکل سکے، ابھی پیچھے ہیں صحابہ کرام، وہ آگے نکل گئے، لیکن سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی آراء آپس میں مختلف ہو گئیں۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، تو اب بے شک نماز قضا ہو یا جو بھی ہو ہم نے تو وہاں پہنچ کے ہی پڑھنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔
بعض دیگر صحابہ کرام ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، تو یہ جلدی نکلنے کی ایک ترغیب تھی، تو جتنا جلدی ہم سے ہو سکا وہ تو ہم نکل آئے، لیکن اب نماز تو قضا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں کے اوپر وقتوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو پھر نماز کے اندر تو ہم نے تاخیر نہیں کرنی ہے، وقت کے اندر ہی ادا کرنی ہے۔ جو جلدی ہم نے کرنی تھی تو وہ تو کر چکے جتنی ہو سکی ہم سے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال اب صحابہ کرام کی ایک جماعت انہوں نے وقت کے اندر راستے میں نماز پڑھی اور بعد میں وہاں پہنچے، جبکہ دوسری جماعت جو ہے وہ آگے نکل گئی، ان کی جا کے نماز تو قضا ہو گئی، لیکن وہ انہوں نے ادھر جا کے ادھر پہنچ کے مغرب کے ساتھ ہی پڑھی۔ اب ان میں سے زیادہ صحیح عمل کس کا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کوئی حکم اللہ کے حکم کے خلاف تو ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ کتاب موقوتا، نماز وقتوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں حکم دے سکتے کہ بے شک قضا بھی ہو جائے تو تم نے ادھر جا کے ہی پڑھنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک استعارے کے طور پر ترغیب دی تھی کہ جلدی نکلو۔ تو جن صحابہ کرام نے راستے میں پڑھی، حدیث کے ظاہری لفظوں کے اگرچہ انہوں نے بالکل خلاف پڑھی ہے، ظاہری لفظ تو یہ تھے کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے، لیکن جنہوں نے ظاہری لفظوں کے بالکل خلاف پڑھی ہے ان کا عمل زیادہ صحیح تھا، قرآن کے بھی مطابق تھا، حدیث کے بھی مطابق تھا۔ تو بعض اوقات صرف ظاہری لفظ ہی سب کچھ نہیں ہوا کرتے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ استعارہ ہو، محاورہ ہو تو وہ کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فناسیہم، تو اللہ بھی ان کو بھول گیا، یعنی اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی نظر جو ہے وہ نہیں کی۔ ان المنافقین هم الفاسقون، جو منافق ہیں وہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے وعدہ کیا ہے، نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا، کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کو کافی ہے۔ تو منافقین کا ٹھکانہ اور کفار کا ٹھکانہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھی کی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ٹھہر رہنے والا عذاب ہے، یعنی مستقل عذاب ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ ان کے اوپر ٹھہر جانے والا ہے، مستقل ان کے اوپر قائم رہنے والا ہے۔ کالذین من قبلکم، جیسا کہ وہ کہ جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، طاقت اور قوت کے لحاظ سے تم سے زیادہ شدید تھے، اکثر اموالا و اولادا، مال اور اولاد کی کثرت بھی ان کے پاس تم سے زیادہ تھی، لیکن نہ ان کو اپنی طاقت اور قوت بچا سکی، نہ ان کو مال اور اولاد بچا سکے۔ جس وقت اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہوئے تو سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو تم سے بڑے بڑے بھی جو ہیں، جن کا مال بھی تم سے زیادہ تھا، طاقت بھی تمہارے سے زیادہ تھی، اولاد بھی تم سے بڑھ کر تھی، تو وہ اپنے آپ کو بچا کوئی نہیں سکے، تو اللہ کے عذاب سے تم بھی اپنے آپ کو بچا کوئی نہیں سکو گے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کا نفع اٹھایا، یعنی زندگی، دنیا کی زندگی میں جتنا کوئی نفع ان کے لیے تھا وہ تو انہوں نے اٹھایا، لیکن آخرت کے اندر پھر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے حصے کا نفع اٹھا لیا، یعنی دنیا کی زندگی میں جو نفع تم نے اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلوں نے اپنے حصے کا نفع اٹھایا تھا۔
وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چل رہے تھے، تم نے بھی وہی روش اختیار کی جو ان کی روش تھی، جس طرح وہ کفر اور نفاق والے تھے اسی طرح تم بھی کفر اور نفاق کے اوپر قائم ہو، تم نے انہی کی روش کو اختیار کیا ہے، جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے تم بھی اسی طرح کی باتوں میں لگے ہو۔ تو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ نقصان والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس پہلوں کی خبر نہیں آئی ہے؟ تو ان کو پہلوں کے حال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ پہلے بھی جو کفر اور نفاق والے تھے تو وہ سارے تباہ و برباد ہوئے، تو ہم بھی اگر اسی کفر اور نفاق میں ہی رہیں گے تو پھر ہماری بھی بربادی ہوگی۔ تو ان کے پاس کیا پہلوں کی خبر کوئی نہیں آئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر کہ وہ پانی کے اندر سارے غرق ہو گئے اور سارے تباہ و برباد ہو گئے، اور قوم عاد کی خبر کہ جن کو اللہ رب العزت نے آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا، اور قوم سمود کی خبر کیا ان کو نہیں پہنچی کہ جن کو ایک چنگاڑ کی آواز اور ساتھ ایک زلزلے کی کیفیت، قرآن حکیم میں ایک مقام پر زلزلے کا بھی ذکر آتا ہے اور اکثر مقامات پر چنگاڑ کا ذکر آتا ہے، تو چنگاڑ بھی تھی اور ساتھ ایک زلزلے کی کیفیت بھی پیدا ہوئی اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اب یہاں پر مغضوب علیہ اقوام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے قوم ابراہیم بھی بیچ میں ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے جو اپنے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل تھے، تو ان کے اوپر ان دیگر اقوام کی طرح کوئی اجتماعی عذاب کوئی نہیں آیا، جس طرح یہ دیگر اقوام جو ہے وہ اجتماعی عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں، اس طرح کا عذاب کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر کوئی اجتماعی عذاب تو نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے مغضوب علیہ اقوام کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا ایمان نہ قبول کرنا ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ اخروی عذاب کے لیے تو جو ہے ان کا ایمان قبول نہ کرنا یہ کافی ہے، اور اخروی عذاب تو ان کے لیے ہے ہی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے بظاہر کوئی اس طرح کا عذاب کوئی نہیں آیا، لیکن جو ان کا سردار ہے نمرود، تو اس کو بہرحال عذاب پہنچا کہ جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک مچھر جو ہے وہ اس کے ناک کے اندر سے گھس گیا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جب تک اپنے سر کے اوپر جوتے نہیں مرواتا تھا تو اس کے دماغ کو سکون نہیں ملتا تھا، تو روزانہ اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ جوتے مرواتے مرواتے ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال پوری قوم کو تو کوئی اجتماعی عذاب نہیں ملا دنیا کے اندر، لیکن ان کا ایمان قبول نہ کرنا یہ خود ایک عذاب کی دعوت ہے، اور ان کے سردار کو تو عذاب ملا۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اور مدین والے لوگ، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی قوم مدین والے، تو یہ مدین والے جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، جس کو قرآن حکیم میں سائبان کے دن کا عذاب جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے ایک قحط کی کیفیت ہو گئی کہ بارش وغیرہ نہیں ہو رہی، اور پھر ایک بادل سامنے آیا، تو یہ ساری قوم جو ہے یہ اس خیال سے کہ یہ بادل خوب برسے گا تو اس بادل کے نیچے جمع ہوئے کہ گرمی کی شدت ہے، نہائیں گے، پانی پئیں گے، لیکن حضرت شعیب علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ تو عذاب کا بادل ہے، لیکن قوم جو ہے وہ تمسخر کر رہی تھی کہ اتنے عرصے بعد تو بادل سامنے آیا ہے
اور آپ اس سے بھی ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو قوم ساری کی ساری اس بادل کے نیچے خود پہنچ گئی، تو اوپر سے جو ہے وہ آگ کی برسات شروع ہو گئی، آگ برسنا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ والمؤتفقات، الٹ جانے والی بستیاں، تو یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں ہیں جن کی طرف حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو یہ بستیاں جو ہیں ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور ان کے کفر و شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا تو وہ اس شکل میں تھا کہ فرشتے نے اپنا پر جو ہے وہ ان کے نیچے زمین سمیت جو ہے ان کو اٹھایا اپنے پر، زمین کے نیچے جو ہے وہ پر لے جا کے تو زمین کو اٹھایا ان سمیت اور الٹا کے جو ہے وہ پھینک دیا، اور وہ جگہ کافی زیادہ نیچے دھنس گئی۔ بحیرہ مردار جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جو جنوبی حصہ ہے نا، اس جگہ پر یہ بستیاں تھیں، سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ اور یہ بحیرہ مردار جو ہے وہ ان بستیوں کے شمال میں تھا اس وقت، لیکن جس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئی ہیں تو یہ اتنی نیچے دھنس گئیں کہ وہ بحیرہ مردار کا پانی اس جگہ پر بھی آ گیا، اور وہ بحیرہ مردار جو ہے وہ جگہ پھیل گئی تو یہ نیچے دھنس گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اتتہم رسلہم بالبینات، ان ساری قوموں کی طرف ان کے رسول آئے تھے، واضح دلائل لے کے آئے تھے، تو پھر بھی انہوں نے ایمان قبول کوئی نہیں کیا اور پھر یہ تباہی کے مستحق ہوئے۔ تو فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ انہوں نے کفر کیا، نفاق اختیار کیا، تو ان کا انجام یہی ہوا کہ وہ سارے جو ہے وہ بدبختی میں مارے گئے۔ تو پھر اے منافقو، اے کافرو، تم کو بھی اپنا انجام جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ مخلص مومن ہو جاتے تو پھر تو عذاب سے بچ جاؤ گے، جیسا کہ پیچھے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت جو ہے تم میں سے بعض سے درگزر بھی کر دے گا، یعنی جو ایمان میں آ جائیں گے اللہ ان سے درگزر کر دیں گے، لیکن جو ایمان میں نہیں آئیں گے تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ان کا انجام جو ہے وہ برا، اور آخرت کے اندر تو عذاب ہے ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔